ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سفارشی کوششیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا بدلتے ہوئے حالات میں میٹنگز کے بارے میں قیاس سارائی کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا۔ گزشتہ روز مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر رپورٹ ہوا کہ امریکہ کے نائب صدر وٹکوف اور ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد میں ایران کے ہونے والے مذاکرات کی نمائندگی کریں گے۔ دوسری جانب اس حوالے سے ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر فریقین راضی ہیں تو پاکستان ثالثی کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اتوار کے روز ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کی۔ فائنینشل ٹائم کے مطابق سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کرشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی اور ایرانی قیادت کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی اپنی دھمکی مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ چین نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کے ہم بھی حامی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ چینی سفیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے اور بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والے اقدامات میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی صورتحال کے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، دیگر سیاسی و عسکری حکام بھی موجود رہے۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال سمیت توانائی بحران اور دیگر امور پر غور کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے تصفیے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت توانائی بحران پر بات چیت ہوگی، جبکہ ملاقات میں موجودہ صورتحال میں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے اور کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایران کی شرائط پر جنگ ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیون وٹکوف سے خفیہ رابطے کے دوران ایرانی سپریم لیڈر کی مذاکرات پر آمادگی کے بارے میں بتایا۔ ایران نے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے 6 اہم اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی ہیں، جنہیں ایک نئے قانونی اور سیکیورٹی فریم ورک کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی واضح اور قابل عمل ضمانت دی جائے۔ دوسری شرط خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی بندش ہے، جبکہ تیسری شرط میں جارح قوتوں کو پیچھے ہٹانے اور ایران کو جنگی نقصانات کا ہر جانہ ادا کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ چوتھی شرط کے تحت ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے، جبکہ پانچویں شرط آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی نظام نافذ کرنا ہے، جبکہ چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور ان عناصر کو ملک بدر کرنا ہے۔ ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے۔ تہران میں جو ہو رہا ہے اسے رجیم چینج کہا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی، بجلی گھروں پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر کر دیے گئے۔ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی
امید ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران افزودہ یورینیم میرے حوالے کر دے اور کبھی دوبارہ اسے حاصل نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ مشتبہ خامنہئی کو نشانہ بنایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مشتبہ خامنہئی زندہ ہے یا نہیں، ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو ہم خود افزودہ یورینیم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل سے بات چیت ہو گئی ہے، وہ تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو یہ ایران اور خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ ایران کے شہر اصفہان میں اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے، خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق اصفہان میں گیس انتظامی عمارت اور گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ ہوا۔ جنوب مغربی ایران میں خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر 5 روز تک حملے ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران کی توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ کے آغاز سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 215 شہروں کو نشانہ بنایا، 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز۔ فوجداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے۔ 78ویں لہر کے دوران خطے میں امریکی اہداف اور اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجداران انقلاب کے مطابق ایلات دیمونا اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈ میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ فوجداران انقلاب کے مطابق ان کارروائیوں میں ماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اب تک پاسداران انقلاب کی زیادہ تر جنگی یونٹس اور بسیج فورسز کو مکمل طور پر میدان میں نہیں اتارا گیا، تاہم ضرورت پڑنے پر انہیں بھی شامل کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی فوج نے امریکی صدر کو پیغام دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکہ کی جانب سے مغربی عراق میں کیے گئے فضائی حملوں میں الحشد الشیبی کے کمانڈر سعد الباجی سمیت 10 جنگجو شہید ہو گئے، جبکہ 30 دیگر شدید زخمی ہوئے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق حملے عراق کے صوبہ انبار میں الحشد الشیبی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔ الحشد، جسے پاپولر موبلائزیشن فورسز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عراق کی فوج کا حصہ ہے، مگر اس میں ایران نواز گروپ بھی شامل ہیں۔ فضائی حملے اس وقت کیے گئے جب پی ایم ایف کے اعلیٰ کمانڈرز کی میٹنگ جاری تھی، جس کے بعد مشرقی وسطی میں کشیدگی میں اضافے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ صدر مملکت نے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو خدمات کے اعتراف میں فوجی اعزازات دینے کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 11 ستارہ بصالت، 475 تمغہ بصالت، 130 امتیازی اسناد، 378 آرمی چیف تعریفی اسناد کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح 23 ہلال امتیاز ملٹری، 100 ستارہ امتیاز ملٹری اور 136 تمغہ امتیاز ملٹری بھی دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ فوجی اعزازات پانے والوں میں برئی، بحری اور فضائی افواج کے افسران اور جوان شامل ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں ایران اور ترکیہ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ جو جنگ چل رہی ہے اس نے پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا، اور اس جنگ کے فوراً بعد پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام شروع ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھوکے بازی سے یہ اپنی معیشت کو مزید سہارا نہیں دے سکتے۔ جب لوگ سولر پر شفٹ ہوئے تو آپ کہنے لگے ہم پالیسی تبدیل کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے بھی کہا کہ پاکستان کے پاس 28 دن کا آئل موجود تھا اور پیٹرول میں 55 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ لیوی اضافی ٹیکس ہے جو ہر پیٹرول استعمال کرنے والا شخص ادا کرتا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور کراچی سے لے کر اوباڑو تک عوام کی آواز ہے۔ انہوں نے شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈمپر اور ٹریلر کی ٹکر سے روزانہ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ حکومت کو متعدد بار آگاہ کیا گیا مگر اب تک مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی اموات پر بات کرنا سیاست نہیں بلکہ ایک سنجیدہ انسانی مسئلہ ہے، تاہم حکومت ان حادثات پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سید طاہا کو کے الیکٹرک کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔ سید طاہا 15 اپریل سے کے الیکٹرک کے سی ای او کا عہدہ سنبھالیں گے۔ کے الیکٹرک بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے سی ای او کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق
सैयद ताहा इससे कबल पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO खिदमत अंजाम दे चुके हैं। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने मजीद बताया कि सैयद ताहा कंपनी के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। याद रहे कि इससे कबल मोनिस अलवी CEO के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। ताहम खातून की जानिब से हरासानी के इल्ज़ाम के बायस उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मियांवाली में थाना मकड़वाल की हदूद में एक और पुलिस का मुबैना जाली मुकाबले की इत्तलात सामने आई हैं, जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। हकाइक जानते हैं मियांवाली से हसन अमीन न्याजी से, जो इस वक्त मकतूल के अहल खाना के हमरा मौजूद है। जी हसन, बताइएगा क्या कहना है अहल खाना का? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ थाना मकड़वाल ज़िला मियांवाली की हदूद करंदी में, और यहाँ ईद से पहले एक सानिया हुआ है जिसमें पुलिस का सबसे पहले ये मौक़िफ़ था कि हज़रत अमीन नामी शख्स झाड़ियों में छुपा बैठा था किसी संगीन वारदात के चक्कर में, और वो पुलिस को जब पता चला, पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, जिसमें पुलिस के ऊपर उसने कार्रवाई करनी चाहिए और साथियों की गोली से हज़रत अमीन जाँ बहक हो गया। लेकिन जब हम फैमिली के पास आए तो फैमिली का ये कहना था, ये छोटे छोटे इनके 7 बच्चे हैं, इनका ये कहना था कि हमारा बाबा हज़रत अमीन वो मज़दूर था, चकवाल में एक कान में मज़दूरी करता था, ईद की छुट्टियां गुजारने आया था और पुलिस को किसी भी केस में, किसी भी FIR में मतलूब नहीं था। हम इनसे बात भी करते हैं। जी सदर अमीन बेटा, क्या कहेंगे वज़ीर आला साहबा को और DPO साहब को? वज़ीर आला साहब को हमें ये अपील है कि हमारे बाप को क्यों कत्ल किया। हम 7 बहन भाई हैं, हम स्कूल पढ़ रहे थे, हमें क्या कौन देगा, हमें इंसाफ चाहिए। और आपका बाबा को काम शाम करता था? मजदूरी करता था चकवाल में। तो अभी क्या कहेंगे वज़ीर आला साहबा को? आपको हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, आपके बाबा को केस उसके ऊपर था, को पुलिस पकड़ने ना आती थी? कोई हमें इस शकेत केस नहीं था, पकड़ना? ना कोई शकेत नहीं था, नहीं डाकू था, नहीं शकेत कोई नहीं था। ऐसे मारा, ऐसे मारा पुलिस ने मारा है? जी हाँ, 3 फायरिंग मारा था। जी, ये इनका ये कहना है कि हमारे बाबा को पुलिस ने बेगुनाह मारा है। हमें वज़ीर आला साहबा से अपील है, DPO साहब, RPO साहब, IG पंजाब साहब से अपील है कि इंक्वायरी की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कराची के इलाके कायदाबाद में तेज़ रफ्तार कोस्टर वैन ने 2 नौजवानों की जान ले ली। अफसोसनाक हादसा एबिट कंपनी गौसिया होटल के करीब पेश आया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आरिफ हबीब की रिपोर्ट देखिए। कायदाबाद एबट कंपनी के पास तेज रफ्तार कोस्टर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जहां भाग हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां भाग होने वाले अफराद की शनाख्त 25 साल लालचंद और 27 साल गोपी के नाम से हुई। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और फैक्ट्री में मुलाजमत के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद लाशों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ कोहराम मच गया। लवाकिन के मुताबिक गोपी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, जबकि लालचंद गैर शादीशुदा था। मैं गोपी की बीवी हूँ, मेरा कोयला नाम है, मेरे शोहर फैक्ट्री में काम करता है, उसको बहुत एक्सीडेंट हुआ है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं गरीब हूँ। हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद की जाए और ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है कि हादसे का जिम्मेदार कोस्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हादसे में मुलविस गाड़ी को पहले थाने मुंतकिल किया गया, ताहम बाद में गुस्सा पुलिस की मौजूदगी में सपना हमरा ले गए। जराये के मुताबिक कोस्टर वैन से शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई, जिससे हादसे की नौयत मजीद संगीन हो गई। ये वाकया कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा की एक और कड़ी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक रवा साल अब तक शहर में 246 अफराद ट्रैफिक हादसा में जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 2500 से शायद जख्मी हुए। ईद उल फितर के सिर्फ 4 दिनों में 16 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि हैवी ट्रैफिक जैसे ट्रॉलर, वाटर टैंकर और बसें भी सबसे ज्यादा हादसा का सबब बन रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक शहरी तेज रफ्तारी और लापरवाही की भीड़ चढ़ते रहेंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ मौसूल कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी। आरिफ हबीब, NTA न्यूज़, कराची। आलमी इदारा सेहत WHO ने 2025 में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक ज़दा मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक छोटे ज़रात की मकदार आलमी हद 5 माइक्रोग्राम फी मीटर से कम रखी गई, लेकिन पाकिस्तान में मकदार तकरीबन 13 गुना ज़्यादा पाई गई। 143 ममालिक और ख़ित्तों में से 133 ने स्मोक के हवाले से हिदायत पर अमल नहीं किया। WHO के मुताबिक सबसे ज़्यादा आलूदा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पहले, बांग्लादेश दूसरे, ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। आलमी रिपोर्ट में दुनिया के 25 सबसे आलूदा शहरों में ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान और चीन शामिल थे, जबकि गुज़िश्ता रिपोर्ट
रिपोर्ट में भारत का शहर सबसे ज़्यादा आलूदा करार पाया था। खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग 11 खेलने के लिए मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज़ में लाहौर में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में PSL 11 की ट्रॉफी की रोनुमाई और तरानी का भी आगाज़ किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र PSL 11 को महदूद किया गया है और शायकीन क्रिकेट से मुआशरत करते हुए कौमी मफादात को अव्वलीन तरजीह दी गई है। तकरीब में फ्रेंचाइज ओनर्स, टीमों के कप्तान, नेशनल टीम के खिलाड़ी, हेड कोचेस और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के साथ साथ सियासी शख्सियात भी शरीक हुए। PSL 11 का ऑफिशियल तराना रिलीज़ कर दिया गया है। PSL 11 के ऑफिशियल तराने में आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। PSL 11 के एंथम का थीम बीट पे खेलेंगे रखा गया है। PSL 11 का आगाज़ 26 मार्च से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।